السلام علیکم، میرا نام ہے جہاں جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو MCQs کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 22ویں ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، لیرک انگریزی صنف شاعری ہے، اس کے مصروں کی تعداد ہوتی ہے 2، 4، 5، 6۔ درست جواب ہے آپشن سی 5۔ سوال نمبر 2 ہے، تشبیہ اور استعارہ کس کے علم کا حصہ ہیں؟ علم معنی، علم بدیع، علم البیان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی علم البیان۔ وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نت نئے انداز نکالے جائیں علم البیان کہلاتا ہے۔ علم البیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک کے معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دلکش ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے، انسانوں کا ایسا گروہ جو کسی عقیدے، نظریے یا مسلک کا بانی اور پیروکار ہو ادبی اصطلاح میں کہلاتا ہے؟ مصلحین، دبستان، مبلغین، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی دبستان۔ جب بہت سے ادیب اور شعراء حضرات کسی ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز، بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک طرز فکر اور انداز اپناتے ہیں تو اسے دبستان کہا جاتا ہے، جیسے دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی وغیرہ۔ سوال نمبر 4 ہے، لفظ تاجر کی جمع کیا ہے؟ تاجری، تجارہ، تجار، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی تجار۔ سوال نمبر 5 ہے، دیوی دیوتاؤں کے قصوں کو کہتے ہیں؟ اساطیر، دیو مالا، علم الاسنام، تمام درست ہیں۔ درست جواب ہے آپشن ڈی تمام درست ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، آسمان کی سیر کرنا سے مراد ہے؟ خیالات کے گھوڑے دوڑانا، بہت مغرور ہونا، امیر آدمی بننا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے خیالات کے گھوڑے دوڑانا۔ سوال نمبر 7 ہے، قواعد کی روح سے مہاراجہ کون سا اسم ہے؟ اسم صفت، اسم ذات، اسم مکبر، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی اسم مکبر۔ سوال نمبر 8 ہے، جملوں کی ترکیب و تنظیم کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم الصرف، علم النحو، علم عروض، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی علم نحو۔ نحو قواعد زبان اور لسانیات کا وہ حصہ ہے جس میں ہم مرکبات اور جملوں کی بناوٹ کا علم حاصل کرتے ہیں اور جملوں میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ کی حیثیت پر بحث کرتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، اس جملے میں کون سے الفاظ ملے ہیں تو یہ بنا ہے اور ہر لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، نحو کے زمرے میں آتا ہے، جہاں جملے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، تحقیقی کتاب کے آخر میں عموماً ڈیش دیا جاتا ہے؟ فرہنگ، کتابیات، اشاریہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی اشاریہ۔ کسی کتاب بالخصوص تحقیقی کتاب کے آخر میں عموماً اشاریہ دیا جاتا ہے، جس کی مدد سے کتاب میں مذکورہ اشخاص اور مقامات کو بآسانی تلاش کیا جاتا ہے۔ اشاریہ ایک اہم چیز ہے، اس کی مدد سے کسی بھی ضخیم کتاب کے مطلوبہ مندرجات تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں اسے انڈیکس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، تخیلاتی سطح پر تخلیق کیے گئے ادب کو کہتے ہیں؟ غیر فکشن، فکشن، نیم فکشن، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی فکشن۔ سوال نمبر 11 ہے، وہ صنف جس میں کسی کہانی یا مختصر افسانے کو نظم کیا جاتا ہے کہلاتی ہے؟ مناظمہ، نظمانہ، منظوم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی نظمانہ۔ نظمانہ جدید نظم نگاری کی اہم صنف ہے۔ نظمانہ ایک مختصر افسانہ ہوتا ہے جسے شاعری میں ادا کیا جاتا ہے۔ محسن بھوپالی کو اس صنف کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، کس نظم کو انگریزی میں فری ورس کہا جاتا ہے؟ معرہ، آزاد، نثری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی آزاد۔ آزاد نظم میں بحر کی پابندی ہوتی ہے مگر ردیف اور قافیے کی نہیں، مگر بحر کے آخری ارکان کو محذوف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر پہلا مصرع اس بحر پر ہو فاعلات فاعلات فاعلن، تو دوسرے یا تیسرے یا کسی بھی مصرع میں ہم آخری ارکان کو محذوف کر سکتے ہیں، جیسے دوسرے مصرع میں آخری رکن فاعلن کو ختم کر دیا اور تیسرے مصرع میں دوسرے رکن فاعلات کو فاعلن بنا دیا، اس طرح ہم محذوف کر سکتے ہیں۔ عباس تابش کی آزاد نظم آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، کس نظم کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے؟ معرہ، آزاد، نثری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے معرہ۔
نظم معرہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں تمام مصرے ایک مخصوص بحر میں ہوتے ہیں، البتہ ردیف اور قافیے کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ نظم معرہ میں بحر کے ارکان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جو بحر پہلے مصرے میں ہوگی وہی پوری نظم میں رہے گی۔ مولوی محمد حسین آزاد کی نظم معرہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، لفظ زیرک کے کیا معنی ہیں؟ بے وقوف، عقل مند، دولت مند، غریب۔ درست جواب آپشن بی عقل مند۔ سوال نمبر 16 ہے، افسوس، ہائے ہائے کون سے الفاظ ہیں؟ حروف تعصف، حروف نداء، حروف استعجابت، حروف استفہام۔ درست جواب آپشن اے حروف تعصف۔ سوال نمبر 17 ہے، نادیہ ایک ذہین طالبہ ہے، ذہین کیا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب ترکیبی، کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن اے مرکب توصیفی۔ ایسے مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ سفید پھول، بہادر لڑکا، ٹیڑھی تلوار۔ اوپر کی مثالوں میں سفید، بہادر اور ٹیڑھی ایسے الفاظ ہیں جو صفت ہیں، اور پھول، لڑکا اور تلوار موصوف ہیں۔ یاد رہے اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں، جبکہ فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، مثلا مرد نیک، خدائے بزرگ وغیرہ۔ سوال نمبر 18 ہے، کرنل ہالرائڈ نے انجمن پنجاب کہاں بنائی؟ لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن اے لاہور۔ سوال نمبر 19 ہے، الف نون کس کا مشہور ڈرامہ ہے؟ مرزا ادیب، کمال احمد رضوی، اشفاق احمد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی کمال احمد رضوی۔ کمال احمد رضوی صاحب 1 مئی 1930 کو انڈیا کی ریاست بہار کے علاقے گیا میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 17 دسمبر 2015 کو کراچی میں ہوئی۔ آپ نے الف نون ڈرامہ میں اللن کا کردار نبھایا۔ کمال احمد رضوی نے 20 سے زائد ڈرامے تحریر کیے اور خود ہی ان کو ڈائریکٹ بھی کیا اور ان میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں چور مچائے شور، میرا ہمدم، میرا دوست، آدھی بات اور صاحب بی بی غلام قابل ذکر ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، تونگری کے کیا معنی ہیں؟ شان و شوکت، عہدہ داری، حکومت، مالداری۔ درست جواب آپشن ڈی مالداری۔ سوال نمبر 21 ہے، محفل کا مترادف لفظ کون سا ہے؟ شناسائی، خلوت، بزم، کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی بزم۔ سوال نمبر 22 ہے، فقاہیہ کالم کیا ہوتا ہے؟ حالات حاضرہ پر کالم جس میں سیاسی تجزیہ ہو، تنزیہ اور مزاحیہ کالم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی تنزیہ اور مزاحیہ کالم۔ اخبارات اور رسائل کا وہ کالم یا حصہ جو مزاحیہ اور ظریفانہ تحریروں کے لیے مخصوص ہو۔ فقاہیات کے لیے لازم ہے کہ ان کا تعلق تازہ ترین موضوعات سے ہو، عصری مسائل پر تنقید کی گئی ہو، تنقید ہلکے پھلکے انداز میں کی جائے۔ اردو صحافت کی تاریخ میں مولانا عبدالحمید سالک، مولانا چراغ حسن حسرت، حاجی لکلک، مجید لاہوری اور احمد ندیم قاسمی کے نام فقہ نگاروں کی حیثیت سے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، اساطیر کا مطلب ہے؟ مزاحیہ قصے، تاریخی قصے، کہانیاں، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی تاریخی قصے۔ سوال نمبر 24 ہے، تشبیہ کے ارکان کی تعداد ڈیش ہوتی ہے؟ 2، 3، 5، 6۔ درست جواب آپشن سی 5۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، یا یہ کہنا کہ عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب یہاں بچے کے حسن کو چاند کی خوبصورتی سے اور عبداللہ کی بہادری کو شیر کی بہادری سے مشابہت دی جا رہی ہے۔ تشبیہ کے مندرجہ ذیل 5 ارکان ہیں۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہیں۔ دوسری ہے مشبہ بہ، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ مثلا چاند اور شیر مشبہ بہ ہیں۔ ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تیسری ہے حرف تشبیہ، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اوپر کے جملوں میں مانند اور طرح حرف تشبیہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیہ ہیں، جیسا کہ مثل، ہو بہو، صورت، گویا، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسی، جیسے،
بینا، مثال، یا، کہہ وغیرہ۔ انہیں ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے وجہ تشبیہ۔ وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا چاند کی مانند حسین میں وجہ شبہ حسن ہے، اس طرح شیر کی طرح بہادر میں وجہ شبہ بہادری ہے۔ پانچویں ہے غرض تشبیہ۔ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتی ہے۔ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کس غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ مثلا بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے، اس طرح عبداللہ کی بہادری کو واضح کرنا بھی غرض تشبیہ ہے۔ ربائی کس ادب سے آئی ہے؟ عربی، فارسی، ہندی، یونانی۔ درست جواب ہے آپشن بی، فارسی۔ ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں۔ ربائی کی جمع رباعیات ہے۔ ربائی کا وزن مخصوص ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے، تیسرے مصرے میں بھی اگر قافیہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں۔ ربائی کا موجد فارسی شاعر رودکی کو مانا جاتا ہے۔ ربائی کے 24 اوزان ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ایفرٹ آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا انداز اور کنٹینٹ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی کمبائنڈ پلے لسٹ پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔